السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کو درود شریف کی فضیلت، اس کی حقیقت، اس کا راز، یعنی ایک ایسی چھپی ہوئی بات بتانے والا ہوں جسے سننے کے بعد آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ ہمیشہ ہر وقت درود شریف پڑھنے کے عادی بن جائیں گے۔ اور وہ یہ ہے کہ درود شریف کے لیے ایسے الفاظ لائے گئے ہیں، ایسے الفاظ چنے گئے ہیں، جب آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے، خواہ درود ابراہیم ہو، درود طریقت ہو، درود تاج ہو، کوئی بھی درود ہو، جب آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو میں اور ہم کا ترجمہ نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ دوستو، میں اور ہم جو ہے وہ تعریف کے لیے بولا جاتا ہے، اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنی ریپوٹیشن کے وقت کیا کہتے ہیں، میں اور ہم کے ذریعے سے تعریف وغیرہ کی جاتی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے۔ جیسا کہ مثال لے لیجئے، کوئی اگر اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، غریبوں میں مال تقسیم کر دیا، تو وہ اس طریقے سے کہتا ہے، اس طریقے سے بولا جاتا ہے کہ دیکھو میں نے اتنا روپے غریبوں میں تقسیم کیا، اتنا مال کیا کہتے ہیں میں نے خرچ کیا۔ تو دوستو، یہ میں اور ہم کے ذریعے سے کیا ہوتی ہے، ریاکاری مقصود ہوتی ہے، دکھلاوا مقصد ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ وہ عمل قبول ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح سے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی نماز میں ریاکاری ہو، دکھلاوا ہو، اور آپ کی نماز قبول ہو اور نہ بھی ہو۔ روزے اسی طرح سے آپ روزے دار اپنے آپ کو کہلانے کے لیے حج کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو حاجی کہلانے کے لیے حج کریں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ عمل قبول ہو نہ ہو۔ لیکن دوستو، درود شریف میں یہ جو میں اور ہم کا معاملہ ہے سرے سے ہی نکال دیا گیا ہے۔ میں اور ہم کے ذریعے سے جو قبول ہونے کے راستے میں جو رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، اس کو سرے سے نکال دیا ہے۔ جیسے کوئی بھی درود شریف کا آپ ترجمہ کریں، درود ابراہیم ہی لے لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، کہ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام پر درود پڑھی۔ تو دوستو، یہاں پر بندہ یہ نہیں کہتا ہے کہ یا اللہ میں درود پڑھتا ہوں، بلکہ بندہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو ہی درود پڑھ، تیرے حبیب کی وہ شان ہے، وہ مقام ہے کہ تو درود پڑھ کر کے اپنے حبیب کی شان کا حق ادا کر سکتا ہے۔ دوستو، اس لیے جب میں اور ہم نہیں ہیں اور اس کے ذریعے سے عمل قبول ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتی ہے، اس لیے میں اور ہم کو نکال دیا گیا ہے۔ اور دوستو، درود شریف کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، درود پڑھتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 22 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ تو دوستو، اس آیت کریمہ سے اور ان تمام باتوں سے ہمیں یہ معلوم ہوا، پتہ چلا کہ درود شریف کی بہت ہی فضیلت ہے اور یہ بہت ہی مقبول و محبوب عمل ہے۔ اس لیے دوستو، ہمیں درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے، درود شریف کا ورد کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو روحانی طور پر کیا کہتے ہیں خوشی محسوس ہوگی، اور آپ کا کیا کہتے ہیں زندگی میں خوشحالی پیدا ہوگی، ایمان تر و تازہ ہوگا، اور دوستو آپ کی تمام تر پریشانیاں مصیبتیں دور ہوں گی۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے۔ اگر اچھی لگی ہے تو برائے مہربانی آپ اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے، تاکہ اس طرح کی حل کی ہوئی، تحقیق کی ہوئی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔